علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سلامت ہوں گے اور آپ کے گھر والے، آپ کے پریوار، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، اللہ کرے کہ سب کو اللہ سلامت رکھے۔ خاص طور پر اس زہریلے وائرس سے آپ کو بھی اور دنیا کی انسانیت کو بھی اللہ محفوظ رکھے۔ عزیز ساتھیوں، اس زہریلے وائرس نے بہت سارے ہمارے سامنے عبرت کے واقعات پیش کیے، عجیب و غریب سبق لینا ہمیں سکھایا، اور ایسے تو چھوٹے چھوٹے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، مگر کچھ اہم اور ضروری باتیں جو ہے دنیا کے اندر ہوتی ہیں، اس میں سے میں کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان اس کرونا کو لے کر کے خاص طور پر بھارت میں، دوسرے ملکوں میں تو نہیں ہے، بھارت میں بہت بدنام ہوا۔ ایسے تو مسلمان قربانی دینا اور ایسی بدنامی اور اس طرح پریشانیاں، اس طرح کی قربانیاں مسلمان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ہی ہمیں قربانیوں پر کھڑا کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی پوری قربانی پہ گزاری۔ پھر آپ کے صحابہ جو تھے، انہوں نے صحابہ کی مبارک زندگیوں پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ان کی مبارک زندگیاں قربانیوں پر گزری۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اولیاء، ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگان دین، یہ سب قربانیوں پر اپنی زندگیاں گزاری۔ کبھی کسی اللہ کے نیک بندے نے عیش پرستی کی زندگی کو اختیار نہیں کی، باوجود ان کے پاس مال و متاع ہونے کے، حکومتیں ہونے کے، بڑے بڑے عہدے ہونے کے، پھر بھی وہ ہمیشہ خوف خدا سے اپنی زندگی کو ایسے ایک مسافر کی طرح گزاری، اور انہوں نے کبھی کسی قربانی سے، کسی پریشانی سے، کبھی دکھ سے، کبھی کسی الزام سے یا کسی کے ظلم سے کبھی وہ ہمت ان کی نہیں ٹوٹی، اور انہوں نے ہمیں یہی سکھایا اور ہمیں ہمارا اسلام یہی تعلیم دیا کہ ہر حالت کے لیے ہمیں ہمیشہ، ہر قربانی کے لیے ہمیں تیار رہنی چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سے کچھ سال پہلے بھی، ایسے تو زمانے دراز سے مسلمانوں کے لیے بدنامیاں، یہ قربانیاں عام سی بات ہیں۔ یہ قربانیوں کو سہنا، یہ برداشت کرنا، یہ ہماری فطرت ہے، ہمارے خون میں ہے، ہمارے ڈی این اے میں ہے۔ نہ ہم نے کبھی قربانیوں سے ڈرا تھا، نہ ڈرے ہیں، نہ انشاءاللہ ڈریں گے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب ہمارا تعلیمی دور تھا، اس وقت میں جب کچھ لوگوں کی طرف سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے توڑے جانے کی خبریں مشہور ہوئی، اور ظالم انٹرنیشنل میڈیا نے ہر جھبے اور ہر داڑھی والے کو ملزم قرار دیتے ہوئے، ملزم بناتے ہوئے، عالمی سطح کی میڈیا نے مسلمانوں کو جو ہے دہشت گرد کے شکل میں پیش کیا تھا۔ اس وقت میں بھی داڑھی جھبے والوں کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے مذاق کرتے تھے، کامنٹ کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ تو عالمی بات تھی۔ پھر اس کے بعد بھی یہ ظلم کا ہونا مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زمانے دراز سے ظلم سہتے مسلمان آ رہے ہیں، چاہے فلسطین کا معاملہ ہو، چاہے چیچینیا کا معاملہ ہو، چاہے صومالیہ کا معاملہ ہو، چاہے اسی طرح سے برما کا معاملہ ہو، چاہے کشمیر کا معاملہ ہو، اور چاہے دیگر ان علاقوں کا معاملہ جہاں پر مسلمانوں کی آبادی اقلیت میں ہے اور جہاں دوسرے مذاہب والے جو ہے اکثریت میں ہیں۔ ان لوگوں نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، عیسائی ہوں یا بدھسٹ ہوں، چاہے وہ لادین یعنی کمیونسٹ لوگ ہوں، تو ان لوگوں نے بہت ظلم کیا ہے اور بہت ظلم ہم نے سہا ہے۔ اور رشیا کے اندر بھی جو حالات آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا، اسے ہم لوگوں نے نہیں بھولا اور نہ ہی بھولیں گے۔ کچھ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے بھولا جائے۔ کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر قریب میں برما میں ہوا، کیا آپ بتائیے کہ ہم اسے بھول سکیں گے؟ نہیں بھول سکیں گے۔ تو یہ تو ہماری عادت ہے، قربانیاں دینا ہماری فطرت میں ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اب قریب میں جو ہے اللہ کا فضل تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں پر یہ الزام نہیں آیا کرونا کا کہ مسلمانوں سے یہ کرونا پھیلا، ورلڈ وائڈ یہ الزام نہیں آیا۔ اللہ کا شکر ہے، چائنا نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ ہمارے ملک میں یہ کرونا پہلے ایجاد ہوا، اس نے قبول کیا، اور WHO والوں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ سب سے پہلے جو ہے چائنا میں شروع ہوا۔ اللہ کا شکر ہے
کہ دیگر ممالک والوں نے بھی اور دیگر عالمی سطح پر کسی نے بھی یہ الزام مسلمانوں کے سر نہیں ڈالا، اللہ کا شکر ہے۔ مگر بھارت میں تو یہ الزام ہمارے سر آیا، مسلمانوں کے سر آیا۔ مگر دوستو عزیزو، کچھ ایسے جو ہے زہریلے میڈیا والوں نے ہندو مسلم کی ایسی راجنیتی چلائی اپنی میڈیا پہ، اپنے نیوز چینلوں پہ، جس کی وجہ سے کچھ ان کے باتوں میں آنے والے کچھ زہر پھیلانے والے لوگوں نے ایسے امیجز، ایسے ویڈیوز بھی، فیک ویڈیوز بھی پھیلا دیے سوشل میڈیا میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں سے ایک نفرت طرح کی وبا پھیل گئی۔ اور خاص طور پر جو ہے جو روز مرہ اپنی چھوٹے چھوٹے کام دھندے کرنے والے جو مسلمان تھے، ریشن کی دکان والے، سبزی کی دکان والے، ترکاری کی دکان والے، اسی طرح کے کچھ ایسے لوگ جن کا گزر بسر اسی کے کام سے، اسی دھندے سے ہوتا تھا، اب ان لوگوں نے ایسی افواہیں پھیلا دی کہ ان کے پاس خرید و فروخت مت کرو، اور جو لوگ ہندو ہیں وہ اپنے دکانوں پر، اپنی گاڑیوں پر بھگوڑا جھنڈا، یعنی کہ آرنج کلر کا جھنڈا لگاؤ، جسے دیکھ کر کے یہ پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اور ہم خرید و فروخت آسانی سے تمہارے گاڑیوں سے، تمہاری دکانوں سے کر سکیں۔ اور دلی کے کچھ علاقوں میں یہ چل بھی رہا ہے، اور بہت سارے اسٹیٹ میں بھی یہ چل رہا ہے۔ مگر اس سے مسلمان نہ گھبرائے ہیں، نہ گھبرائیں گے، نہ گھبرائے تھے۔ مسلمانوں سے اس وقت میں مسلمانوں نے ایک بہترین کردار، اخلاقی نمونہ پیش کیا۔ یہ صرف بھارت میں نہیں، ساری دنیا میں جن مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا، ان مسلمان مالداروں نے آگے بڑھ کر کے ایسے کارنامے انجام دے رہے ہیں کہ ساری دنیا انہیں سلام کر رہی ہے۔ یہ صرف بھارت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمان کوئی 2 لاکھ لوگوں کا کھانے کا انتظام کر رہا، تو کوئی 5 لاکھ لوگوں کا ڈیلی 2 وقت کا، کوئی 3 وقت کا، اور کوئی اپنی زمین بیچ کر کے کھانوں کا انتظام کر رہا، کوئی اپنے حج کے پیسے جو جمع کیے تھے وہ پیسے لگا دے رہا، کوئی اپنے باپ کے آپریشن کے لیے جو پیسے رکھا تھا مسلمان، عورتیں بھی، مرد تو مرد، عورتیں بھی اپنے باپ کے آپریشن کے لیے رکھے ہوئے پیسے وہ سب کے سب جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنے میں، جو روز مرہ اپنی زندگی گزارنے میں دقت محسوس کرتے ہیں، ان کے کھانے میں، ان کے پینے میں، ان کی سہولتوں میں لگا رہے ہیں۔ یہ خوش آنند بات ہے، یہ صرف بھارت کی بات نہیں، یہ ساری دنیا کی بات ہے۔ امریکہ میں بھی کچھ ایسے جو ہے NGOs مسلمانوں کی ایسے کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں، کیونکہ یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے صرف اکیلے بھارت میں نہیں ہے، بلکہ یہ 180 پر 5 ملکوں میں غالباً پھیل چکا ہے، اور اکثر ممالک لاک ڈاؤن جو ہے فالو کر رہے ہیں۔ اکثر ملکوں کا حال بہت، صرف ہمارے اکیلے ملک کا نہیں، بے شمار ملکوں کا حال بہت برا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں مسلمان مالدار بڑھ چڑھ کر کے ماشاءاللہ اپنی دولت کو انسانیت پر، مذہب و ملت کے فرق کے بغیر، وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو ہم مدد کریں گے، یہ اپنا برادری کا ہے تو ہم مدد کریں گے، اسے کھانا دیں گے، اسے سہولت دیں گے، نہیں، ماشاءاللہ مذہب و ملت کے تفریق کے بغیر یہ انسانیت کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قابل ستائش ہیں، قابل تعریف ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک زوردار تمانچہ ہے، وہ ان لوگوں کے پیشانیوں پہ کلنگ ہے جو لوگ ہندو مسلم کی راجنیتی کرتے تھے اور ہندو مسلم کی راجنیتی کر رہے ہیں، اور ہندو مسلم کے جو ہے نفرتوں کو پھیلانے میں وہ میڈیا والے ہوں یا چاہے وہ لوگ ہوں جو ہندو مسلم کی راجنیتی یا ہندو مسلم میں نفرت پھیلانے کی باتیں کرتے ہیں، روز 24 گھنٹے ہندو مسلم کی باتیں کرنے والے ان لوگوں کے لیے یہ ایک زوردار تمانچہ ہے۔ مسلمان ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ مسلمان کبھی جو ہے ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیے، ظلم کرنے والوں کو مسلمانوں نے معاف کیا۔ مسلمانوں میں یہ عادت ہے، مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر رسول ہیں، اس پیارے رسول نے ہمیں یہی تعلیمات دی، ہمیں یہی سکھایا۔ ہمارے نبی نے سب سے پہلے مکے کے ان ظالموں کو جنہوں نے بے دردی سے آپ علیہ السلام پر ظلم کیا تھا، استبداد کیا تھا، ایسے ظلم کیا تھا محمد عربی پر، مسلمانوں پر، کہ ان کے پکے پکائے ہوئے کھانوں کے ہانڈیوں میں راکھ جھونکنے والے، مٹی ڈالنے والے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھانے والے، آپ کو اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے، آپ کے صحابہ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کے گلیوں میں گھسیٹنے والے، آپ کے صحابہ کے سینوں پر بڑے بڑے چٹان رکھ کر کے
نیچے آگ کے انگارے ڈال کر کے جو ہے ستانے والے اور زنجیروں سے جکڑ کر کے کھجور کے درختوں کو باندھ کر کے ہر روز مارنے والے ایسے ظالم لوگوں کا معاملہ جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا، جب مسلمان فاتح بن کر کے مدینہ منورہ سے مکہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ دنیا کے اندر یہ سچائی ہے کہ محمد عربی علیہ السلام نے اس وحشی کو بھی معاف کر دیا جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چہیتے چچا، جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسد اللہ و اسد رسولہ کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے شیر کہا تھا، ایسے پیارے چچا حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کو بھی آپ علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ وحشی ہی کو نہیں، وحشی کو جنہوں نے مقرر کیا تھا، ہندا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے آنتیں نکالی تھی، کلیجہ چبانے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ہندا کو بھی معاف فرما دیا اور ان کے ایمان کو بھی ایکسیپٹ کیا، معافی کا کھلا اعلان فرما دیا مکے میں۔ جو مکے میں چلے جائے وہ معاف ہے، جو اپنے گھر میں چلے جائے وہ معاف ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلے جائے وہ معاف ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمیں، جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم کبھی ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں لیتے، ظالم کو جو ہے ہم ظلم کے ذریعے سے اس کا بدلہ نہیں کرتے۔ معافی ہماری فطرت ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا طریقہ کار ہے، ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ہمارے قرآن کا یہ سبق ہے، ہمارے قرآن نے ہمیں یہی سکھایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیمات دی، انہی تعلیمات پر آج مسلمان عمل کر رہے ہیں، زمانے دراز سے اسی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، آج بھی اسی تعلیمات پر عمل کریں گے، آئندہ بھی الحمدللہ انہی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، یعنی قیامت کی آخری صبح تک بھی انشاءاللہ مسلمان رہیں گے تو انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے رہیں گے۔ عزیز ساتھیو، میں ان مسلمانوں کو سلام کرتا ہوں، ان مسلمانوں کی جو ہے داد دیتا ہوں جو مسلمان ایسے دور میں جب کہ ساری دنیا کے لوگ، اکثر لوگ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور مسلمانوں کو پریشان کرنے، مسلمانوں کو الزام ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں اکثر لوگ دنیا کے اندر، مگر مسلمان اس وقت میں قوم کی خدمت کرنے، ملت کی خدمت کرنے، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ کوئی جو ہے اپنی طاقت سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے جو ہے غریبوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے بہت بڑا پیغام ہے دنیائی انسانیت کو کہ دیکھو ہم لوگ بھوکوں کو کھلانے والے ہیں، بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے والے ہیں، مجبور اور لاچار لوگوں کو کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے ان کا سپورٹ کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، ان کا تعاون کرنے والے ہیں۔ یہ عملی طور پر پرو کر رہے ہیں مسلمان۔ تو اس طرح سے میرے عزیز ساتھیوں، سوشل میڈیا میں یا میڈیا میں، نیشنل میڈیا میں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی باتیں، افواہیں اڑتی رہتی ہیں، میں کہوں گا ہمارے مسلمان بھائیوں سے کہ ان باتوں پر توجہ نہ دی جائے۔ آپ کام کریے، ہندو مسلم کے بھید بھاؤ کے بغیر سب کی خدمت کیجیے، سب کے ساتھ یکسانیت کا سلوک کیجیے۔ سب بھوک جو ہوتی ہے وہ بھوک کسی مذہب کو نہیں دیکھتی، بھوک تو ہندو کو بھی لگتی ہے، مسلمان کو بھی لگتی ہے، کرسچن کو بھی لگتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ بھوک تو بھوک ہوتی ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسی لیے مذہب و ملت سے بالاتر ہو کر آگے بڑھ کر کے قوم و ملت کی خدمت کیجیے۔ اور میں تو کہوں گا کہ آپ لوگ بمقابلے مسلمانوں کے زیادہ انہی لوگوں کو، ہمارے ہندو بھائیوں کو مدد کیجیے۔ میں یہ دل سے کہہ رہا ہوں۔ آپ پوچھیں گے کہ مولانا یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں یہ دل سے بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ بھوکے رہنے کی عادت ہمیں ہے۔ ہم لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں بھوکا رہتے ہیں، بھوکا رہنا ہمیں سکھایا گیا۔ بچپن سے 8 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، کوئی 11 بجے تک روزہ رکھتا ہے، کوئی 12 بجے تک، کوئی 2 بجے تک۔ بعض بچے تو ایسے ہیں جو پورے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ بچپن سے ہمیں بھوکا رہنا، بغیر پیے، بغیر کھانا کھائے رہنا ہمیں سکھایا گیا ہے۔ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں، مگر ہمارے دوسرے برادری کے جو دوسرے مذہب کے بھائی ہیں نا، وہ بیچارے زیادہ دیر تک بھوکے نہیں رہ سکتے، ان کو عادت نہیں ہے بھوکے رہنے کی۔ اسی لیے میں کہوں گا پہلے ان کا پیٹ بھرو، اس کے بعد تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا تو بھی ہم لوگ سنبھالیں گے، کیونکہ ہمیں عادت ہے بھوکے رہنے کی،
اسی لیے میرے عزیز ساتھی ایک پیغام کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔